ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں، مختلف پرابلمز آ جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے ازدواجی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے اور کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے جی، بڑی زیادہ پرابلمز ہیں۔ ابھی میں اس چیز کا یقین یا میں اس چیز کا اعتماد کیسے کروں جو کہ ہو ہی نہیں رہی؟ پرابلم ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ میرے سامنے بیمار ہے، اتنا بیمار کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، میں اس کے ٹھیک ہونے کی کیسے امید رکھوں؟ بڑا مشکل ہے۔ اور یقین کریں بائبل جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ چیزوں کو آسان کیسے بنایا جائے، اس کو مشکل کیسے بنانا ہے، بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی۔ ہمارا خدا مشکلوں کو حل کرنے آیا ہے، ان کو مشکل بنانے نہیں آیا۔ آمین جی۔ تو یہ جو اسی اسلام میں جو ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز پہ یقین کرنا ہے تو میں کیسے کروں؟ مشکل ہے کافی۔ اگر میں فرض کرے کہ کسی پاسٹر صاحب کو اپنے گھر بلاتا ہوں یا پھر کوئی رشتہ دار میرے گھر آتا ہے میری بیماری کے لیے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایمان رکھو ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی میں 4 بائی پہ لیٹا ہوں، میں کیسے ایمان رکھوں؟ پرابلم ہے، درد ہے، پریشانی ہے، بڑا مشکل ہے ایمان رکھنا۔ اور یہ وہی ایمان ہے کہ خداوند نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو پہاڑ بھی تمہارا کہنا مانیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بدروحوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، بدروہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوٹ پوٹ کرنے والی، بدروہیں بڑی قسم کی ہیں، ٹھیک ہے؟ موبائل پہ ہر ٹائم لگے رہنا بھی بدروہی ہے۔ بدروح بری روح مطلب یہ ہے کہ بیماری بھی بدروح ہی ہے۔ پلیز اس کو صرف یہ مت سمجھیے گا کہ کسی بندے میں چیزیں حاضر ہو گئی تو وہی بدروح ہے۔ بدروح کا مطلب کسی بھی قسم کی بری عادت، بیماری، پریشانی جو کہ آپ کو خداوند سے دور رکھتی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد روح ہے۔ خداوند صرف چیزوں کو نکالنے نہیں آئے، خداوند ہمارا بوجھ اٹھانے آئے ہیں، خداوند ہماری پریشانیوں کو دور کرنے آئے ہیں۔ صرف اور صرف یہی نہیں کہ ایک بندہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو ہم نے اسی پہ دعا کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بائبل میں سے میں آپ کو بھی پرابلمز بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آواز سب تک آ رہی ہے؟ ابھی ایک اور میں پرابلم بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک ایسی عورت جس کا 12 سال سے خون جاری تھا، بائبل مقدس میں ہمیں اس کی سٹوری ملتی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کہ اس عورت نے بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی اور اپنی ساری دولت اس نے لٹا دی۔ اپنی جو ساری اس نے جمع پونجی ہے وہ ڈاکٹرز کو دے دی، لیکن پھر بھی اسے آرام نہیں ملا۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے آپ کو اس عورت کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں۔ ابھی جوس ہسٹری پتہ کیا بتاتی ہے کہ جس کسی کو بھی خون تھوڑا سا لگ جائے نا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو جھیل میں جا کے نہانا پڑتا ہے، 7 دن اس کو رکنا پڑتا ہے، پھر وہ خدا کے حضور آ سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف اس عورت کا خون جاری نہیں تھا بلکہ وہ کمیونٹی سے بھی کٹ آف ہو چکی تھی۔ کمیونٹی بھی جو ہے وہاں کی، جیسے کہ آپ یہاں پر ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں، وہ تب بیٹھ نہیں سکتی تھی، خداوند کے حضور بھی حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس کی پرابلم جو تھی وہ کافی بڑی تھی۔ جب بھی وہ کسی طبیب کے پاس گئی، کیا مانتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں تھا طبیب پہ؟ تھا ایمان، بات ہے اسی لیے تو طبیب کے پاس جاتی تھی۔ اچھا سوال یہ بنتا ہے کہ جب اس نے یہ سوچا اور یسوع کے بارے میں سنا اور یہ سوچا کہ میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، تو طبیب والے ایمان میں اور یسوع والے ایمان میں کیا فرق تھا؟ سوال ذہن میں آیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ 12 سال سے ایک عورت جو ہے وہ ٹرائی کر رہی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔
ہر طبیب کے پاس گئی ہے، اپنی جمع پونجی لٹا چکی ہے، ابھی یسوع کے پاس جاتی ہے، وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو ایک جو چیز تھی وہ میرے سامنے آئی کہ اس کے ایمان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق ہے۔ ہاں، اس کا ایمان اور بھی لو ہو گیا ہوگا، وہ اس لیے ابھی جب 12 سال سے وہ ٹرائی کرتی جا رہی ہے تو اینڈ پہ بندہ ہمت چھوڑ دیتا ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے بندوں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سارے طبیب ایسے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ٹرائی کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے، ریئل لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس گئی ہوگی تو بڑی ہی لاچار اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا ہوگا، صحیح ہے، سرنڈر ہو گئی ہوگی وہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، یٹ انادر ڈاکٹر، صحیح ہے کہ کوئی اور ڈاکٹر آ گیا ہے، کوئی اور بندہ آ گیا، ٹھیک ہے شفا دے رہا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں اسی سٹوری کو یہیں پہ میں یہ یاد رکھیے گا 12 سال کی عورت والی بات کو، ابھی میں اسی سٹوری کو اپنی ریئل لائف میں ایک پرسنل آپ کو میں نے کبھی اسٹیج پہ یہ بات شیئر نہیں کی ہے، میں پہلی دفعہ، آپ سارے میری فیملی ہیں، میں پہلی دفعہ یہ بات شیئر کرنے والا ہوں۔ میری بہن کراچی میں رہتی تھی، تو میں اور میری دوسری بہن آئی ہے یہاں پہ نازیہ باجی، وہ کافی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار کہ کہہ لیں کہ آئی سی یو میں رکھنا پڑا۔ خیر بعد میں وہ بچ گئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں۔ دورے وغیرہ پڑنے لگ گئے، آئی سی یو میں شفٹ ہو گئی، بالکل اس کو ہوش نہیں تھی۔ 11 دن وہ وینٹیلیٹر پہ رہی۔ وینٹ پہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لبنہ باجی بیٹھی ہے، میڈیکل کو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ کو مصنوعی سانس دیا جاتا ہے، ایسی بات ہی ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں بول دیتا ہوں۔ اچھا 11 دن ہم لوگوں نے بڑی دعائیں کی۔ ابھی پرابلم دعاؤں میں نہیں تھی، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں آزاد کرنے والی ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج یقین مانیں ہم لوگ ایمان کی طرف سے آزاد ہونے والے ہیں۔ اگر میرا میسج آپ تک پہنچ گیا، جو خداوند آپ کو بتانا چاہتے ہیں پہنچ گئے، تو ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ 11 دن وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں انہیں، یقین کریں ان کا منہ سوجا ہوا ہے، باڈی سوجی ہوئی ہے، پڑی ہیں وہاں پہ، ہم لوگ صرف لائنوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بندے کی ہمت ہار جاتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے صرف وہ بیمار نہیں ہوتا، پورے گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، اعتماد داری ہو رہی ہے، ہم لوگ جا کے اس کو شیشے میں سے دیکھتے ہیں، کوئی امید نہیں نظر آ رہی، لیکن ہم لوگوں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا، دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میرے ایمان پہ ہو کہ میرے ایمان رکھنے سے میری بہن ٹھیک ہو جائے، تو یقین کریں میرا ایمان بالکل چور چور تھا، اور کوئی بھی اتنا دلیر بندہ نہیں ہے کہ اپنی بہن کو موت کی سیج پہ دیکھ کے اس کا ایمان ڈگمگائے نا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولے گا وہ بندہ جو یہ کہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ سامنے مر رہا ہے اور میں کہوں کہ میرا ایمان ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا ایمان بالکل کسی بھی چیز کے برابر نہیں ہے۔ پھر بھی خداوند سے منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، اور میری بہن کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا، ڈاکٹرز نے بلایا کہ آ جائیں آپ لوگ، ہم لوگ دونوں گئے، مجھے بھی یاد ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، روتے جا رہے تھے، سامنے جو تھا وہ آئی سی یو تھا، ہم لوگ باہر کھڑے تھے، کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے، اور کیا ہوگا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آخری جو چیز ہے، ہم لوگ اس کا وینٹیلیٹر اتارنے والے ہیں، بچ گئی تو بچ گئی، نہ بچی تو پھر خدا کو جو منظور۔ ابھی میں تب کہاں سے ایمان لاؤں، کیا کروں؟ تب ایک بات خداوند نے ذہن میں ڈالی، اور وہ جو بات تھی اس کے بعد یقین کریں ساری چیزیں چینج ہو گئی۔ اور میں یقین کریں اگر آپ بھی اس بات پہ پکڑ لیں گے نا اس بات کو، ساری چیزیں آپ کی زندگی میں چینج ہوگی۔ خداوند نے کہا ہے کہ تم سے زندگی کے چشمے
چشمے جاری ہوں گے، اور یقین کریں آپ سے زندگی کے چشمے جاری ہوں گے۔ ابھی بات کیا تھی؟ خداوند نے کہا کہ تم اپنے ایمان پہ بھروسہ کر رہے ہو، تم میرے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف یہ بات، مجھے میرے ایمان پہ بھروسہ تھا کہ میں ایمان رکھوں گا تو کچھ ہو جائے گا۔ مجھے خداوند نے صرف اور صرف یہ بولا کہ حیدر تمہارا ایمان جائے بھاڑ میں، you have to look at me and you have to just look at me۔ تمہیں صرف میری طرف دیکھنا ہے۔ اور یقین کریں میری بہن اسی وقت بچی تھی، اسی وقت وہ بچی تھی۔ اس ٹائم میرے دل میں بعد میں یہی بات ہے کہ خداوند یہ آج یہ چیز نہیں ہونے والی۔ ٹھیک ہے موت سب کی لکھی ہے، میں نے یہ ابھی وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بعد میں 1.5-2 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس ٹائم جو جنگ ہم نے لڑی تھی اور جو بات خداوند نے ہمیں دی تھی وہ یہ تھی کہ تمہیں کسی دوسرے کی طرف یا تمہیں اپنے ایمان کی طرف نہیں، تمہیں میری طرف دیکھنا ہے۔ میں اس کی ایک اور جو ہم نے ابھی یہ بات جو ہمیں آیت ابھی ملی ہے اس میں سے ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک لڑکا ہے، اس میں بدروہیں ہیں، بیمار ہے، اس کو بدروہیں جو ہیں وہ زمین پہ گراتی ہیں، مارتی ہیں، وہ کیب لگاتا ہے، الٹی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اور جب شاگرد اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو ہوتا کیا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بے اعتقاد لوگ ہو۔ ایون شاگردوں کو بھی بے اعتقاد ہوتا ہے، بے ایمان، صحیح ہے، بے اعتقاد ہوتا ہے کہ جس کا فیتھ نہ ہو، بے ایمان کو بے اعتقاد کہتے ہیں، جس کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ تھی کہ سارے اپنے ایمان کے مطابق دیکھ رہے تھے، ایون کہ جب لڑکے کے باپ کو بولا گیا تو اس کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں تمہارے ایمان کے مطابق ملے گا۔ تو پھر یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ غور کرنے والی ہے، اس نے چلا کر کہا کہ ہاں میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور سب سے بڑی بات تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ وہاں پہ لڑکے کا علاج نہیں ہوا، وہاں پہ اس کے ایمان کا علاج ہوا، وہاں پر اس شخص کا ایمان جو ہے وہ فکس ہوا۔ اس نے یہ جانا کہ میری اعتقادی کچھ نہیں، خداوند جو ہیں وہ میرے ایمان کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ ابن آدم جو زمین پر آیا وہ نہ صرف سبت کا مالک ہے، نہ صرف اس کو گناہ معاف کرنے کا حق ہے، بلکہ وہ ہمارے ایمان کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ آمین جی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بھی مثال ملتی ہے۔ حوض کے کنارے ایک شخص جو تھا کافی سالوں سے، آئی تھنک 30 سے اوپر سال، 35 اوپر، آئی تھنک 38 ایئر سے بیمار تھا۔ وہاں پر بھی خداوند نے اس کو بنا اس کے ایمان رکھے ٹھیک کیا۔ اس کا ایمان صرف یہی تھا کہ کوئی آئے گا میرا دوست مجھے حوض کے پاس لے کر جائے گا، اور جب خداوند نے اسے پوچھا نا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ آگے باتیں سنانے لگ گیا، خداوند میرے پاس کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں جو مجھے حوض کے پاس لے کر جائے۔ تو خداوند نے کہا کہ چلو بھائی اٹھو پھرو اور اپنا چارپائی اٹھاؤ اور کام کاج کرو۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا دوست بنتا ہوں، میں تمہارا مددگار بنتا ہوں، یا میں تمہیں اس حوض کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا ہو، آپ بیمار ہیں، آپ کی جاب میں پرابلم ہے، آپ کے ازدواجی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچے آپ کی بات صحیح سے نہیں سنتے، یا کوئی بھی پرابلم ہو، آپ نے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ یہ بات چھوڑ دے کہ میرے ایمان سے کچھ ہو جائے گا، اور یار ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ خود سے کچھ کر سکیں۔ جسٹ گیو اپ کر دو۔ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کے لیے ساری چیزیں کر سکتی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات۔
اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو آپ سے یہ ہمیشہ کہتی ہے کہ تو ڈر مت، ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خداوند ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر تیری مدد کروں گا۔ خداوند کی ذات ہی کہتی ہے کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ذات کہتی ہے کہ میں تیرا نام لے کر تجھ کو پکارتا ہوں، اور وہی ذات کہتی ہے کہ تو میرا ہے۔ امون بھائی آپ بھی اس کے ہیں، میری بہن بھی اس کی ہے، یہ سارے بچے بھی اس کے ہیں، میں بھی اس کا ہوں۔ تو جب ہم کسی کے ہو جائیں تو اپنے آپ کو ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ اکثر ہمیں یہی باتیں جو ہے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ ایک دو بات کروں گا، پھر میں آج ٹائم جو ہے وہ کم ہے، بچوں کو انعام وغیرہ دیے جائیں گے، میں صرف ایک دو بات کروں گا۔ ایمان کی کمزوری پتہ کیا ہے؟ کسی دھاگے پہ بلیو کر لینا۔ ابھی پرابلم سنیں اتنی بڑی ہے کہ ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی دھاگے پہ بلیو کر رہے ہیں۔ خدا کے خلاف ہم نے ایک دھاگے کو کھڑا کر دیا ہے۔ پرابلم سمجھ رہے ہیں اس بات کی؟ کتنا ایمان ہمارا کمزور ہے، کتنی بڑی یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ فرض کریں ہمارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ نظر لگ گئی، ایسے ہی نا؟ ہم لوگ ایک انڈے کو انڈا پتہ ہے نا کیسے پیدا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اگر سوچا جائے نا، ایک انڈے کو خدا کے برابر کھڑا کرتے ہیں، ماچس کی تیلی کو خدا کے برابر کھڑا کرتے ہیں، سرخ مرچ کو خدا کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ تو ابھی بتائیے کہ ہمارا، اگر میں اپنے ہی ایمان پہ بھروسہ کرنے لگوں تو میرا کیا حال ہوگا؟ تب تو میری پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے ایمان کو چھوڑ صرف اور صرف ہمیں خداوند پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایمان کا بھی مالک ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت ہی خوش رکھے، آمین۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں تو پلیز کھولیے، اور خداوند سے اپنے ایمان کی مضبوطی، اور صرف ایک آج اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم اپنے ایمان کو سرنڈر کرتے ہیں اور ہم صرف تیری طرف نگاہ کرتے ہیں۔ لیٹس پرے ٹوگیدر۔